اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 26۔ سرحدوں کی نگہبانی کرنے والوں کے لیے حضرت کی دعا۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے غلبہ و اقتدار سے مسلمانوں کی سرحدوں کو محفوظ رکھ، اور اپنی قوت و توانائی سے ان کی حفاظت کرنے والوں کو تقویت دے، اور اپنے خزانہ بے پایاں سے انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کی تعداد بڑھا دے، ان کے ہتھیاروں کو تیز کر دے، ان کے حدود و اطراف اور مرکزی مقامات کی حفاظت و نگہداشت فرما، ان کی جمعیت میں انس و یکجہتی پیدا کر، ان کے امور کی درستی فرما، رسد و رسانی کے ذرائع مسلسل قائم رکھ، ان کے مشکلات کے حل کرنے کا خود ذمہ لے، ان کے بازو قوی کر، صبر کے ذریعے ان کی اعانت فرما، اور دشمن سے چھپی تدبیروں میں انہیں باریک نگاہی عطا کر۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جس چیز کو وہ نہیں پہچانتے وہ انہیں پہچانوا دے، اور جس بات کا علم نہیں رکھتے وہ انہیں بتا دے، اور جس چیز کی بصیرت انہیں نہیں ہے وہ انہیں سمجھا دے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور دشمن سے مد مقابل ہوتے وقت غدار فریب کار دنیا کی یاد ان کے ذہنوں سے مٹا دے، اور گمراہ کرنے والے مال کے اندیشے سے ان کے دلوں سے نکال دے، اور جنت کو ان کی نگاہوں کے سامنے کر دے، جو دائمی قیام گاہیں، عزت و شرف کی منزلیں، اور پانی و دودھ، شراب اور صاف و شفاف شہد کی بہتی ہوئی نہریں، اور طرح طرح کے پھلوں کے بار سے جھکے ہوئے اشجار وہاں فراہم کیے ہیں، انہیں دکھا دے، تاکہ ان میں سے کوئی پیٹھ پھیرانے کا ارادہ اور اپنے حریف کے سامنے بھاگنے کا خیال نہ کرے۔ اے اللہ، اس ذریعے سے ان کے دشمنوں کے حرب کند اور انہیں بے دست و پا کر دے، اور ان میں اور ان کے ہتھیاروں میں تفرقہ ڈال دے، یعنی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور ان کے رگے دل کی تنابیں توڑ دے، اور ان میں اور ان کے آذوقہ میں دوری پیدا کر دے، ان کی راہوں میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، اور ان کے مقصد سے انہیں بے راہ کر دے، ان کی کمک کا سلسلہ قطع کر دے، ان کی گنتی کم کر دے، ان کے دلوں میں دہشت بھر دے، ان کی دراز دستیوں کو کوتاہ کر دے، اور ان کی زبانوں میں گرہ لگا دے کہ بول نہ سکیں، اور انہیں سزا دے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر دے جو ان کے پس پشت ہیں، اور پس پشت والوں کو ایسی سزا دے جو ان کے پشت پر ہیں انہیں عبرت حاصل ہو، اور ان کی ہزیمت اور رسوائی سے ان کے پیچھے والوں کے حوصلے توڑ دے۔ اے اللہ، ان کی عورتوں کے شکم بھانج، ان کے مردوں کے صلب خشک، اور ان کے گھوڑوں، اونٹوں، گائیوں، بکریوں کی نسل قطع کر دے، اور ان کے آسمان کو برسنے کی اور زمین کو رویدگی کی اجازت نہ دے۔ بار الہ، اس ذریعے سے اہل اسلام کی تدبیروں کو مضبوط، ان کے شہروں کو محفوظ، اور ان کی دولت و ثروت کو زیادہ کر دے، اور انہیں عبادت و خلوت گزینی کے لیے جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے سے فارغ کر دے، تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو، تیرے سوا کسی کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھی جائے۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کو ان کے ہر علاقے میں برسر پیکار ہونے والے مشرکوں پر غلبہ دے، اور صف در صف فرشتوں کے ذریعے ان کی امداد فرما، تاکہ اس خطہ زمین میں انہیں قتل و اسیر کرتے ہوئے اس کے آخری حدود تک پسپا کر دیں، یا یہ کہ وہ اقرار کریں کہ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یکتا و لا شریک ہے۔ خدایا، مختلف اطراف و جوانب کے دشمنان دین کو بھی اس قتل و غارت کی لپیٹ میں لے لے، اور وہ ہندی ہوں یا رومی، ترکی ہوں یا خضری، حبشی ہوں یا نوبی، زنگی ہوں یا ثقلی،
دیلمی ہوں، اور نیز ان مشرک جماعتوں کو جن کے نام اور صفات ہمیں معلوم نہیں، اور تو اپنے علم سے ان پر محیط اور اپنی قدرت سے ان پر مطلع ہے۔ اے اللہ، مشرکوں کو مشرکوں سے الجھا کر مسلمانوں کے حدود مملکت پر دست درازی سے باز رکھ، اور ان میں کمی واقع کر کے مسلمانوں میں کمی کرنے سے روک دے، اور ان میں پھوٹ ڈلوا کر اہل اسلام کے مقابلے میں صف آرائی سے ہٹا دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں کو تسکین و بے خوفی سے، ان کے جسموں کو قوت و توانائی سے خالی کر دے، ان کی فکروں کو تدبیر و چارہ جوئی سے غافل اور مردان کارزار کے مقابلے میں ان کے دست و بازو کمزور کر دے، دلیران اسلام سے ٹکر لینے میں انہیں بزدل بنا دے، اور اپنے عذابوں میں سے ایک عذاب کے ساتھ ان پر فرشتوں کی سپاہ بھیج، جیسا کہ تو نے بدر کے دن کیا تھا، اور اس طرح تو ان کی جڑ بنیادیں کاٹ دے اور ان کی شان و شوکت مٹا دے اور ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دے۔ اے اللہ، ان کے پانی میں وبا اور ان کے کھانوں میں امراض کے جراثیم کی آمیزش کر دے، اور ان کے شہروں کو زمین میں دھنسا دے، انہیں ہمیشہ پتھروں کا نشانہ بنا، اور قحط سالی ان پر مسلط کر دے۔ ان کی روزی ایسی سرزمین میں قرار دے جو بنجر اور ان سے کوسوں دور ہو، زمین کے محفوظ قلعے ان کے لیے بند کر دے، اور انہیں ہمیشہ کی بھوک اور تکلیف دہ بیماریوں میں مبتلا رکھ۔ بار الہ، تیرے دین و ملت والوں میں سے جو غازی ان سے آمادہ جنگ ہو، یا تیرے طریقہ کی پیروی کرنے والوں میں سے جو مجاہد قصد جہاد کرے، اس غرض سے کہ تیرا دین بلند، تیرا گروہ قوی اور تیرا حصہ و نصیب کامل تر ہو، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر، تکمیل کار کے لیے سامان فراہم کر، اس کامیابی کا ذمہ لے، اس لیے کہ بہترین ہمراہی کا انتخاب فرما، قوی و مضبوط سواری کا بندوبست کر، ضروریات پورے کرنے کے لیے وسعت و فراغی دے، دل جمی و نشاط خاطر سے بہرہ مند فرما، اس کے اشتیاق و وطن کا ولولہ ٹھنڈا کر دے، اور تنہائی کے غم کا اسے احساس نہ ہونے دے، زن و فرزند کی یاد اسے بھلا دے، قصد خیر کی طرف رہنمائی فرما، اس کی عافیت کا ذمہ لے، سلامتی کو اس کا ساتھی قرار دے، بزدلی کو ان کے پاس نہ بھٹکنے دے، اس کے دل میں جرت پیدا کر، زور و قوت سے اسے عطا فرما، اپنی مددگاری سے اسے توانائی بخش، راہ و روش جہاد کی تعلیم دے، اور حکم میں صحیح طریق کی ہدایت فرما، ریا و نمود کو اس سے دور رکھ، ہوس و شہرت کا کوئی شائبہ اس میں نہ رہنے دے، اس کے ذکر و فکر اور سفر و قیام کو اپنی راہ میں اور اپنے لیے قرار دے، اور جب وہ تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے مد مقابل ہو تو اس کی نظروں میں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھا، اس کے دل میں ان کے مقام و منزلت کو پست کر دے، اسے ان پر غلبہ دے اور ان کو اس پر غالب نہ ہونے دے۔ اگر تو نے اس مرد مجاہد کے خاتمہ بالخیر اور شہادت کا فیصلہ کر دیا ہے تو یہ شہادت اس وقت واقع ہو جب وہ تیرے دشمنوں کو قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچا دے، یا اسیری انہیں بے حال کر دے، اور مسلمانوں کے اطراف مملکت میں امن برقرار ہو جائے اور دشمن پیٹھ پھیرا کر چل دے۔ بار الہ، وہ مسلمان جو کسی مجاہد یا نگہبان سرحد کے گھر کا نگران ہو، یا اس کے اہل عیال کی خبر گیری کرے، یا تھوڑی بہت مالی اعانت کرے، یا آلات جنگ سے مدد دے، یا جہاد پر ابھارے، یا اس مقصد کے لیے سلسلہ میں دعائے خیر کرے، یا اس کے پس پشت ان کی عزت و ناموس کا خیال رکھے، تو اسے بھی اس کے اجر کے برابر بے کم و کاس اجر اور اس کے عمل کا ہاتھوں ہاتھ بدلہ دے، جس سے وہ اپنے پیش کیے ہوئے عمل کا نفع اور اپنے بجا لائے ہوئے کام کی مسرت دنیا میں فوری طور سے حاصل کر کے، یہاں تک کہ زندگی کی ساعتیں اسے تیرے فضل و احسان کی اس نعمت تک جو تو نے اس کے لیے جاری کی ہے، اور اس عزت و کرامت تک جو تو نے اس کے لیے مہیا کی ہے، پہنچا دیں۔ پروردگار، جس مسلمان کو اسلام کی فکر پریشان
اور مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی جتھا بندی غمگین کرے، اس حد تک کہ وہ جنگ کی نیت اور جہاد کا ارادہ کرے، مگر کمزوری اسے بٹھا دے یا بے سر و سامانی اسے قدم نہ اٹھانے دے، یا کوئی حادثہ اس مقصد سے تاخیر میں ڈال دے، یا کوئی معنی اس کے ارادہ میں حائل ہو جائے، تو اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ اور اسے مجاہدوں کا ثواب عطا کر، اسے شہیدوں اور نیکوکاروں کے زمرہ میں شمار فرما۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے عبد خاص اور رسول ہیں، اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت نازل فرما جو شرف و رتبہ میں تمام رحمتوں سے بلند تر اور تمام درودوں سے بالا تر ہو، ایسی رحمت جس کی مدت اختتام پذیر نہ ہو، جس کی گنتی کا سلسلہ کہیں قطع نہ ہو، ایسی کامل و اکمل رحمت جو تیرے دوستوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوئی ہو، اس لیے کہ تو عطا و بخشش کرنے والا، ہر حال میں قابل ستائش، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا، اور جو چاہے وہ کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔